السلام علیکم۔ آج ہم حیوانات کے بارے میں جو ہے کچھ حیرت انگیز معلومات حاصل کرنے والے ہیں جو ہم اس ویڈیو کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ہمارے سراؤنڈنگ میں بہت سارے اینیملز موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ مائکرو آرگنزم کہلاتے ہیں، جنہیں ایک مخصوص آلے کی مدد سے دیکھا جاتا ہے جسے مائکروسکوپ کہتے ہیں۔ لیکن کچھ اینیملز ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم ہماری سادی آنکھ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، جنہیں خوردبین کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جو ہمارے سراؤنڈنگ میں ہمیشہ اویلیبل اور موجود رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ جو ہے سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ سائز میں جو ہے بڑے ہوتے ہیں۔ کچھ اینیملز ایسے ہوتے ہیں جو زمین پر رہتے ہیں اور کچھ اینیملز ایسے ہیں جو پانی کے اندر رہتے ہیں، جنہیں ہم ایکویٹک اینیملز بھی کہتے ہیں۔ کچھ اینیملز ایسے ہیں جو کراؤل کر چلتے ہیں، یعنی کہ رینگ کر چلتے ہیں، اور کچھ اینیملز ایسے ہوتے ہیں جو سوئم کرتے ہیں پانی کے اندر۔ ٹھیک ہے، پھر کچھ اینیملز ایسے ہوتے ہیں جو ہوا کے اندر فلائی کرتے ہیں۔ کچھ اینیملز ایسے ہوتے ہیں جن کی باڈی کے اوپر اسکیل ہوتی ہے، یعنی کہ آؤٹر پروٹیکٹیو لیئر آف باڈی ہے نا، ان کی باڈی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک لیئر ان کی باڈی کے اوپر ہوتی ہے، جیسا کہ فش ہو گئی، جیسا کہ کروکوڈائل ہو گیا۔ ان کے جو ہے باڈی کے اوپر ایک پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے کیونکہ انہیں ہمیشہ جو ہے پانی کے اندر ہی رہنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں کچھ اینیملز ایسے ہوتے ہیں جن کے فیدر ہوتے ہیں، یعنی کہ پنکھ ہوتے ہیں، جسے ہم ایگزو اسکیلیٹن کہتے ہیں۔ ایگزو اسکیلیٹن یعنی کہ ایگزو یعنی کہ باہر کا، اسکیلیٹن یعنی کہ ایک پروٹیکٹیو لیئر، ایک حفاظتی کور جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے باڈی کے اوپر ہیئر ہوتے ہیں، جن کی جسم کے اوپر بال ہوتے ہیں۔ According a recent study, there are 7 million species of animals on the earth. یعنی کہ ابھی کی ریسرچ کے مطابق یہ پتہ لگایا گیا ہے کہ ہمارے زمین کے اوپر 7 ملینز یعنی کہ 70 لاکھ سے بھی زائد اسپیسیز جو ہے یا اینیملز ہمارے زمین کے اوپر موجود ہے۔ اب یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب 70 لاکھ سے زائد جو ہے اینیملز جو حیوانات ہیں ہمارے زمین کے اوپر موجود ہے، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ ہر ایک جو ہے حیوانات کی ایک جو ہے اینیملز کی ہم اسٹڈی کرنا یہ ہمارے بس کی بات ہے؟ نہیں۔ تو اگر ہمیں ایک اسپیسیفک اینیملز کی اسٹڈی کرنا ہے تو ان کو الگ الگ جو ہے کلاسز کے اندر رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کلاسز کے اندر اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب بھی اگر ہمیں ان فیوچر کسی اینیملز کی اسٹڈی کرنا ہے، ان کے بارے میں جاننا ہے، تو ہمیں ان کی اسٹڈی کرنے میں کوئی ڈیفیکلٹیز نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ یعنی کہ اب اگر ہم اگر کسی چیز کی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ایک کلاس میں یا ایک اسپیسیفک جگہ پر ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ ہمارے لیے بہت جو ہے پریشانی کا سبب بنے گا، کیونکہ اتنے سارے 70 لاکھ سے بھی زیادہ جو ہے اسپیسیز ہمارے زمین کے اوپر موجود ہے، تو ہر ایک کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائیں گے، جس کے لیے ہماری پوری زندگی بھی جو ہے جا سکتی ہے صرف ان کی اسٹڈی نہیں، صرف ان کے بارے میں جاننے کے لیے اسٹڈی کرنا تو ایک الگ چیز ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ چیز ہے۔ ڈیفیکلٹی کیا، امپاسبل چیز ہے، کیونکہ ہم ایک جانور کو پکڑ کر اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا چاہیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ پریشانی کا سبب ہوگا۔ اس لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، جو سملر جتنے بھی اینیملس ہیں، سملر اینیملس یعنی کہ جیسا کہ زمین پر رہنے والے جتنے جانور ہیں جو صرف لینڈ پر رہتے، جو زمین پر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اتنے اینیملس کو ہم کیا کر سکتے، ایک گروپ میں جو ہے اس کو رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا گروپ جو ہے ہمارے پانی کے اندر جتنے اینیملس ہیں، پانی کے اندر جتنے سارے اینیملس جو بھی اسپیسیز ہیں ان کو ایک الگ ہم گروپ میں رکھیں گے۔ ایک جو ہے گروپ ایسا تیار کریں گے، ایسے اینیمل کا گروپ تیار کریں گے جو زمین پر بھی رہتے ہیں اور پانی پر بھی رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم ڈیفرنٹ جو ہے اینیملس کے جو ہے سملرٹیز کو ملا کر ان کو الگ الگ گروپ کے اندر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ابھی جیسے اس کو اور آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، جیسا کہ مجھے اگر کسی برڈز کے بارے میں پڑھنا ہے، کوئی برڈ ہے اس کے بارے میں اگر پڑھنا ہے، جیسا کہ ہمنگ برڈ ہے، ہمنگ برڈ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں یا پھر کسی اور جو ہے پکشی کے بارے میں ہم پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کامن چیزیں کیا معلوم ہو سکتی ہے پڑھنے کے دوران، کہ ان کے پاس فیدر ہوتے ہیں، ان کے پاس پنکھ ہوتے ہیں، ان کے پاس پیک ہوتی ہے، ان کے پاس جو ہے چونچ ہوتی ہے، وہ اڑ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، وہ انڈے دیتے ہیں، وہ گھونسلے میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری سملرٹیز والے جتنے بھی اینیملس ہیں، جتنے بھی برڈس ہیں، تو ہم کیا کریں گے، ان کو ایک گروپ کے اندر رکھ دیں گے، جس سے کہ کیا ہمیں مدد مل سکتی ہے کہ ان سے جو جتنے سارے سملرٹیز والے جو برڈس ہیں ان کے بارے میں ہمیں جو ہے ایک ہی بار پڑھنے میں ہمیں پتہ چل جائے گا. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، پہلے جو ہے گروپ جو ہے ان کو گروپ میں ڈیوائڈ کریں گے. پہلے جو ہے گروپ بنائیں گے، پھر سب گروپ بنائیں گے، جو ہے پہلے بڑے بڑے گروپ بنیں گے، پھر جو ہے چھوٹے چھوٹے گروپ ہم جو ہے بناتے جائیں گے، جس کے لیے ہمیں جو ہے ہمارے اسٹڈی کرنے کے لیے جو ہے ہمیں آسانی ہو سکے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں کہ پہلے گروپ بنائیں گے، پھر سب گروپ بنائیں گے. اگر ہم کوئی گروپ بناتے ہیں تو اس میں جتنے بھی سملرٹیز والے جو اینیملس ہیں ان کو رکھیں گے. فار ایگزامپل، اگر کہیں پر ہمیں اس گروپ کے اندر کوئی اور چینج ملتا ہے، جیسا کہ ہم نے کیا کرے، کوئی ایک پورے برڈس کو کیا کرے ایک گروپ میں جو ہے ڈیوائڈ کر دیا، لیکن ان برڈس میں بھی ہمیں کچھ ایسی چیزیں معلوم ہوتی ہیں جو یہ زیادہ تر برڈس میں نہیں ہیں، تو ہم کیا کریں گے اور چھوٹا گروپ اس کو بنا دیں گے، تاکہ جو گروپ والے جو اینیملس ہیں وہ سب گروپ والے اینیمل سے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوں گے، تو ان کو ہم کیا کریں گے سب گروپ کے اندر ڈیوائڈ کر دیں گے. تو چلیے ہم دیکھتے ہیں پہلا جو ہے ٹریڈیشنل کلاسیفیکیشن آف اینیمل. ٹریڈیشنل یعنی کہ پرانے زمانے میں جو، ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں ٹریڈیشنل میتھڈ آف کلاسیفیکیشن. اس کو جو ہے دو گروپ میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. پہلے ہے نان کارڈیڈ اور دوسرا ہے کارڈیڈ. ابھی ان دونوں کے بیچ میں ہمیں 2 سے 3 جو ہے پوائنٹ کا ڈفرینٹ دیکھنا ہے. تو چلو پہلے دیکھتے ہیں. ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نان کارڈیڈس کیا ہے، کارڈیڈس کیا ہے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہے نان کارڈیڈس اور کارڈیڈس ہوتے کیا ہے. کارڈیڈس یعنی کہ a rod like structure supporting the body, it's called notochord. یا جیسا کہ ابھی ہم اس امیج کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ یہ ایک جو ہے اب جیسا کہ اس امیج میں ہم دیکھتے ہیں، یہ امیج جو ہے ایک ایمبریو کی ہے. ایمبریو یعنی کہ ایک مدر کے ایمبریو میں ایک بیبی ہے جو اس کے مدر کے یوٹرس کے اندر موجود ہے. تو یہ جو بیک، اس کی جو بیک میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک جو ہے راڈ ٹائپ، ایک فولڈڈ ٹائپ جو ایک سلاٹ ہے، تو اس کو ہم جو ہے نوٹوکارڈ کہلاتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کو ریڑھ کی ہڈی بول سکتے ہیں، وہ ریڑھ کی ہڈی کہلاتی ہے. تو جو نان کارڈیڈس ہے اس کے اندر جو ہے نوٹوکارڈ ایبسینٹ ہے. نوٹوکارڈ یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی ہم جس کو بول سکتے ہیں، اور کارڈیڈس کے اندر جو ہے پریزنٹ ہے. جو ہے نان کارڈیڈس کے اندر ایبسینٹ ہے اور کارڈیڈس کے اندر وہ پریزنٹ ہے. یہ نوٹوکارڈس کی وجہ سے ہی ہم جو ہے سیدھا کھڑے رہ سکتے ہیں. اگر یہ نوٹوکارڈس ہماری باڈی کے اندر نہ ہوگا تو ہم سیدھا کھڑے نہیں رہ سکتے، جسے ہم بیک بون بھی کہتے ہیں. ابھی ہم بات کرتے ہیں نرو کارڈ کی. ابھی نرو کارڈ کیا ہے، دیکھیے یہ کیڑے کی مدد سے ہم سمجھتے ہیں. نرو کارڈ جو ہے اس کیڑے کے اندر جو ہے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں نرو کارڈ جو ہے نان کارڈیڈس کے اندر میں بھی پریزنٹ ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ اگر کسی کیڑے کے اندر جو ہے نرو کارڈ ہے تو وہ کس طرح سے ہوگا، وہ سالڈ ہوگا اور وہ پیڈ کی شکل میں ہوگا. پیڈ یعنی کہ دو ہوں گے اس کے اندر اور وہ سالڈ ہوگا. ابھی اگر ہم انسانوں کے اندر دیکھیں گے نرو کارڈ تو وہ کیسا ہوتا ہے، بالکل ہولو ایک پائپ کی جیسا ہوتا ہے. ایک پائپ دیکھیں ہمارے نل کا پائپ جس طرح سے ہوتا ہے اندر سے کیسا ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، اسی طرح سے ہمارا جو نرو کارڈ ہے وہ اندر سے خالی ہوگا. لیکن اگر اس کیڑے کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر کا جو نرو کارڈ ہے وہ کیا ہے، سالڈ ہے اور وہ وینٹرل سائڈ ہے. وینٹرل سائڈ یعنی کہ 2 سائڈ ہوتے ہیں، ایک وینٹرل سائڈ اور ایک ڈورسل سائڈ. وینٹرل سائڈ یعنی کہ اس کے نیچے کا سائڈ. اگر کوئی انسان ہے وہ اگر رینگ کر چل رہا ہے تو اس کے جو چیسٹ اور پیٹ کا جو سائڈ ہوگا وہ کیا ہوگا، وینٹرل سائڈ، اور جو اس کی پیٹ کا جو حصہ ہوگا وہ کیا ہوگا، ڈورسل سائڈ. تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے، نان کارڈیڈس کے اندر جو نرو کارڈ ہوتی ہے وہ سالڈ ہوتی ہے، پیڈ کے اندر ہوتی ہے اور وہ وینٹرل سائڈ ہوتی ہے. وینٹرل سائڈ یعنی کہ وہ نیچے کی سائڈ میں ہوتی ہے. اب یہ وینٹرل اور ڈورسل کو یاد رکھیے. وینٹرل یعنی کہ نیچے والا سائڈ اور ڈورسل یعنی کہ اپر والا سائڈ، ٹھیک ہے. ابھی کارڈیڈس کے اندر دیکھتے ہیں جو نرو کارڈ ہے وہ کیا ہے، آلویز پریزنٹ، وہ ہمیشہ کیا ہے، پریزنٹ ہوتی ہے اور وہ ڈورسل سائڈ ہوتی ہے. ڈورسل سائڈ یعنی کہ اگر ہم اپنے انسانوں کے اندر دیکھتے ہیں تو انسانوں کے اندر جو نرو کارڈ ہے وہ کیا ہے، بیک سائڈ ہے، ہمارے پیٹ کی سائڈ ہے، یعنی کہ وہ پیچھے ہے اور اس کی کیا تھی، وہ نیچے تھی. اس کے بعد میں
जो कॉर्डेट्स के अंदर जो नर्व कॉर्ड है वो कैसी है, हमेशा प्रेजेंट है, उसके बाद में कैसी है, हॉलो है, ठीक है, और वो सिंगल है। इसके अंदर कैसी थी, सॉलिड थी, पैड थी, ठीक है, और वेंट्रल साइड थी। हमारे इसके अंदर कैसी है, हॉलो है, सिंगल है और डॉर्सल साइड है। अभी हम देखते हैं उसके बाद में गिल स्लिट। गिल स्लिट जो है नॉन कॉर्डेट्स के अंदर क्या है, हमेशा एब्सेंट रहते हैं, और कॉर्डेट्स के अंदर क्या है, गिल स्लिट जो है प्रेजेंट होते हैं। अभी एम्ब्रियो के अंदर हम देखते हैं, एम्ब्रियो के अंदर गिल स्लिट होते हैं, यानी कि जब हम एम्ब्रियो के अंदर थे, हमारे मदर के जो है यूट्रस में थे, तो हम जब माँ के पेट में थे तो हमें जो है गिल स्लिट थे, लेकिन बाद में हम जैसे जैसे डेवलप्ड हुए मदर्स के वूम में, तो वो क्या है, जो है लंग्स के अंदर चेंज होते गए। तो इसी तरह से हमने जैसा पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो है इवोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, तो हम भी जो है फिशेस के ज़रिए से देखते हैं। जैसे फिश होती है, फिश के क्या है, गिल स्लिट होते हैं, यानी कि जिससे रेस्पिरेशन का काम करती है। तो देखे होंगे फिश के जो साइड में जो है खुलने बंद करने का इस तरह से दरवाज़ा होता है, तो वो क्या है, उसके गिल स्लिट है। तो हम जब छोटे होते हैं, जब हम एम्ब्रियो में होते, जब हम एम्ब्रियो के शेप में होते हैं, जब मदर के वूम में होते, जब माँ के पेट में होते, तो हमें भी गिल स्लिट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम माँ के पेट में डेवलप होते हैं तो वो हमारे लंग्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो कॉर्डेट्स के अंदर हमेशा गिल स्लिट क्या है, प्रेजेंट होते हैं, और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर जो है गिल स्लिट क्या होते हैं, हमेशा एब्सेंट होते हैं। अभी लास्ट वाला बाकी है। लास्ट में देखते हैं, अगर नॉन कॉर्डेट्स के अंदर हार्ट्स, दिल अगर प्रेजेंट है, किसी भी जो है स्पेसिस के अंदर अगर दिल प्रेजेंट है, तो किधर, कौन सी साइड में होगा, डॉर्सल साइड। अभी ये उल्टा हो गया। हमने पहले देखे थे कि जो नर्व कॉर्ड है इसके अंदर कैसी है, वो वेंट्रल साइड में है, लेकिन अभी अगर हार्ट की पोजीशन देखे तो वो उल्टी हो गई। अभी किधर हो गई, डॉर्सल साइड। अभी याद रखना, वेंट्रल और डॉर्सल साइड को अच्छे से याद रखो कि वेंट्रल यानी कि नीचे और डॉर्सल यानी कि ऊपर। तो पहले हमने देखे थे कि जो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर जो नर्व कॉर्ड थी वो क्या थी, वेंट्रल में थी, लेकिन अभी अगर हम हार्ट देखें, जैसा कॉकरोच के इसमें देखते हैं, कॉकरोच का जो हार्ट है वो कैसा होता है, डॉर्सल साइड में होता है, यानी कि ऊपर होता है। तो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर जो हार्ट है वो डॉर्सल साइड में है, और कॉर्डेट्स के अंदर अगर हार्ट है तो वो वेंट्रल साइड है। जैसे कि हम इंसानों का जो है हार्ट किधर है, वेंट्रल साइड में, ठीक है, नीचे की साइड में। मैंने पहले बताया था, अगर कोई इंसान रेंगता है तो उसका जो डॉर्सल साइड है, वो उसकी पीठ का जो साइड है वो अपर वाला है, डॉर्सल, और वेंट्रल यानी कि जो है चेस्ट और पेट वाला जो हिस्सा है वो वेंट्रल साइड हो जाएगा इंसानों में। लेकिन अगर नॉन कॉर्डेट्स के अंदर हार्ट देखें तो वो डॉर्सल में, और कॉर्डेट्स के अंदर अगर हम हार्ट देखें तो वो वेंट्रल साइड में होता है। अभी असली मज़ा तो अगली वीडियो में आने वाला है, क्योंकि हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरह से जो है, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि स्पेसीज को ग्रुप और सब ग्रुप में जो है डिवाइड किया गया था। तो अब जो है ग्रुप में कौन से स्पेसीज को रखा गया, और सब ग्रुप में जो है किस जो है स्पेसीज को रखा गया है, ये हम अगले वीडियो के अंदर उनके नाम जानने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैवानात के बारे में जो है कुछ हैरत अंगेज़ मालूमात हासिल करने वाले हैं, जो हम इस वीडियो के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं।